نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ کے 124 حروف کی فضیلت۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کی فضیلت۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ محترم ناظرین و سامعین، شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جسے سورہ فاتحہ زبانی یاد نہ ہو۔ ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ زبانی یاد ہے، کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے اور ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ میں کل 7 آیات ہیں اور کل ملا کر 124 حروف ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، سورہ فاتحہ پڑھنے کی فضیلت اور فائدے تو اکثر آپ نے سنے ہوں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ کے 124 حروف کی فضیلت بیان کرنے والے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے 124 حروف کی فضیلت کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو مرگی، جنون، سر درد کے جملہ امراض، جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، رزق میں اضافہ، روزی میں برکتیں، کاروبار میں ترقی، اور اگر چلتا ہوا کوئی کاروبار اچانک رک جائے تو اس کے لیے، اور جن کے ہاں صرف اولاد مدینہ یعنی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوتی ہوں تو ان کے لیے سورہ فاتحہ کے 124 حروف کا ایک خوبصورت وظیفہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کیا جائے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کی فضیلت اور سورہ فاتحہ میں موجود 124 حروف کی فضیلت کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، آج بھی قرآن پاک میں وہی تاثیر موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں تھی، مگر ہم مسلمانوں کی زبانوں میں وہ تاثیر باقی نہیں رہی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا سینہ، دل و دماغ، زبان، ہر ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے منور اور مطہر ہو چکی تھی۔ آج اگر میں، آپ، بلکہ ہم سب اگر قرآن پاک کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ پاک ہمارے دل، دماغ اور زبان کو منور اور مطہر کرنے پر قادر ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں نقل ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں اور ہر انسان کے جسم میں بڑے عضو بھی 7 ہیں، پس جو سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کے 7 عضو 7 دوزخ سے محفوظ رہیں گے۔ الحمد کے 5 حروف ہیں اور دن رات میں نمازوں کی تعداد بھی 5 ہے۔ جو الحمد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 5 نمازوں میں جو قصور، جو غلطیاں اور کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائیں گے۔ اسی طرح للہ کے 3 حروف ہیں اور اگر الحمد کے 5 حروف ملا دیے جائیں تو الحمدللہ بن جائے گا اور کل 8 حروف ہو جائیں گے۔ الحمدللہ کا ورد رکھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ رب العالمین کے 10 حروف ہیں، اگر الحمدللہ کے 8 حروف ملا کر پڑھے جائیں تو الحمدللہ رب العالمین بن جائے گا اور کل حروف 18 ہوتے ہیں اور اس کے پڑھنے والے کو 18,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ الرحمن کے 6 حروف ہیں، 18 ملانے سے 24 حروف بنتے ہیں اور دن رات کی گھڑیوں کے بھی کل 24 گھنٹے بنتے ہیں۔ جو شخص اس پورے کلمے کو ہر ایک وقت میں 24 مرتبہ پڑھے گا اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ الرحیم کے 6 حروف اگر ان میں شامل کر لیے جائیں تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بن جائے گا تو کل 30 حروف بنتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے پل صراط کی مسافت 30,000 سال کی رکھی ہے۔ ان حروف کا باکثرت پڑھنے والا پل صراط سے 30 لمحوں میں گزر جائے گا۔ مالک یوم الدین کے 12 حروف اگر ان میں شامل کر لیے جائیں تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بن جائے گا تو کل 42 حروف بنیں گے۔ ان 42 حروف کا پڑھنے والا سال بھر کی خطاؤں کی نحوست سے نجات پائے گا۔ ایاک نعبد کے 8 حروف بھی اگر شامل کر لیے جائیں تو کل
حروف 50 بنیں گے۔ قیامت کا دن 50,000 برس کے برابر کا ہوگا۔ ان کلمات یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد کے پڑھنے والے کو اس دن کی طوالت 50 لمحوں کے برابر محسوس ہوگی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ میں 11 حروف ہیں، اگر ان حروف کو بھی شامل کر لیں تو 61 حروف بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بڑے سمندر 61 پیدا کیے ہیں۔ ان 61 حروف یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد رکھنے والا یہ سعادت پائے گا کہ ان دریاؤں کے ایک ایک قطرے کے برابر اسے نیکیاں عطا ہوں گی اور اتنے ہی گناہ اس کے دھل جائیں گے۔ اگر اہدنا الصراط المستقیم کے 19 حروف 61 حروف میں ملا لیے جائیں تو کل حروف 80 بنیں گے۔ شرابی پر جو حد جاری ہوتی ہے اس کی تعداد 80 کوڑے ہیں۔ جو ان 80 حروف یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم کا ورد رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شراب کی حد سے یعنی شراب نوشی کی برائی سے محفوظ رکھے گا۔ نہ وہ شراب پیے گا اور نہ ہی حد کا سزاوار ہوگا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں 44 حروف ہیں۔ اگر ان میں 80 حروف شامل کر لیے جائیں تو کل 124 حروف بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کل 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں جو ان کلمات کو یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یعنی پورا سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کو تمام انبیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا ہوگی۔ محترم ناظرین، سخت سے سخت مرض، ناسور، گنٹھیا، وجع المفاصل، مرگی، درد سر کے جملہ امراض کے لیے فجر کی سنتوں کے بعد فرضوں سے پہلے 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا، پھر کسی شے پر دم کر کے وہ پانی یا عرق وغیرہ مریض کو پلانا نہایت مفید اور مجرب ہے۔ کسی مصیبت یا آفت یا بیماری وغیرہ کے لیے 11,000 مرتبہ صرف آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین 7 دن تک برابر پڑھنا مجرب نسخہ ہے۔ بہت سارے فوجداری مقدمات میں اس آیت کریمہ کی برکت سے رہائی ملی۔ اگر کسی کام میں مختلف راہوں ہوں، اگر کسی ایک رائے کو ترجیح نہ دیتی ہو تو ضرورت مند شخص رات کو 2,000 مرتبہ صرف آیت کریمہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر سو جائے تو انشاءاللہ صبح کو بہتر رائے اور سیدھی اور سچی رائے خیال میں آئے گی اور سیدھا راستہ نظر آ جائے گا اور کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک دیوانہ تھا جو لوگوں کو پتھر مارتا تھا، گھر والوں نے اسے زنجیروں سے باندھ رکھا تھا۔ اتفاق سے ایک دن کچھ صحابیوں کی رضی اللہ عنہم کی جماعت کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس مریض دیوانے کے گھر والے ان کے پاس آئے اور اپنے دیوانے کا علاج کرانا چاہا۔ ایک صحابی دیوانے کے پاس گئے اور 3 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر دیوانہ مریض پر دم کیا، فوراً وہ دیوانہ اچھا ہو گیا۔ لوگو، آج بھی اس کلام میں وہی تاثیر موجود ہے، مگر مسلمانوں کی زبانوں میں وہ تاثیر باقی نہیں رہی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا سینہ، دل و دماغ، زبان، ہر ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے منور اور مطہر ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو کسی چلہ کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمیں وہ لازوال دولت میسر نہیں، اس لیے ہمیں ہر ایک عمل کی زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمد شریف کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ عامل 11 روزے متواتر رکھے، سحری و افطاری میں کھانا جو کی روٹی جو کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ کھائے، روزہ مدینہ منورہ کی کھجور یا آب زمزم سے افطار کرے۔ اس 11 روزے کے عرصہ میں 1,10,000 بار
بار وضو قبلہ بیٹھ کر الحمد شریف بسم اللہ کے ساتھ پڑھے۔ ہر روز 10,000 مرتبہ پڑھنے سے 11 روز میں 1,10,000 مرتبہ پورا ہو جائے گا۔ 11ویں دن جب ختم پورا ہوگا فوراً مرگی والے یا دیوانہ مجنون پر دم کریں۔ اگر مریض وہاں موجود نہ ہو پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں۔ بفضل باری تعالیٰ فوراً مریض تندرست ہوگا، اور مرگی اور جنون اور سارے لا علاج امراض کے لیے یہ عمل نہایت مجرب ہے۔ دولت کی ترقی کے لیے 121 مرتبہ الحمد شریف ما بسم اللہ کے پڑھنا عشاء کی نماز کے بعد نہایت مفید ہے، مگر جس وقت صراط الذین انعمت علیہم پر پہنچے تب اتنا جملہ 3 مرتبہ کہیں، مثل داؤد اور سلیمان اور یوسف علیہ السلام۔ پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر الحمد شریف کو ختم کریں۔ اس طرح ہر ایک مرتبہ میں کہیں، انشاءاللہ تعالی 41 دن میں مال میں برکت، تجارت میں ترقی ہوگی۔ اگر چلتا ہوا کاروبار اچانک رک گیا ہو جس کی وجہ سے مالی مشکلات پیدا ہو گئی ہوں تو چاند کے مہینے کے پہلے سوموار کو نماز فجر کے بعد باوضو حالت میں ایک سفید کاغذ پر سورہ فاتحہ لکھیں۔ اس کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درمیان میں 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور لکھے ہوئے کاغذ پر دم کریں۔ اس نقش کو کاروبار کی جگہ پر اونچی جگہ پر لگا دیں یا مال تجارت میں رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رزق میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کی برکت سے کاروبار خوب چمکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار میں خیر و برکت پیدا فرمائے گا۔ اگر کسی کے اولاد نہ ہوئی ہو اور وہ شخص بھی اس طرح عمل کر لے مگر بعد میں آیات صراط الذین انعمت علیہم کہ کہے، مثل ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کا جملہ 3 مرتبہ کہے، اور جس شخص کی اولاد ہو اور بیٹا نہ ہو انعمت علیہم کے بعد مثل ذکریہ علیہ السلام کا جملہ کہے، انشاءاللہ ہر ایک شخص اپنی مراد کو پہنچے گا۔ یہ عمل نہایت پرزور اور باثر ہے، اور پڑھنے والا نہایت بھروسہ مضبوط باندھ کر خلوص نیت سے پڑھے بلا شک کامیاب ہوگا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کسی گاؤں کے چودھری کو بڑے زہریلے سانپ نے کاٹ لیا۔ گاؤں والے ایک گروہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹا ہے، آپ چل کر دم کریں۔ یہ سن کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریض کے پاس گئے اور 3 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر مریض پر دم کیا تو فوراً سانپ کا زہر جاتا رہا، مریض تندرست ہو گیا۔